خاص خیال رکھیں جب کبھی خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ دوبارہ خدمت کروائیں تو یہ خیال رکھیں کہ کبھی کوئی خاتون کی سائز کو یوز نہیں کرے. آئے ہم بغیر تاخیر کیے خدا کے زندہ پاک کلام کو سیکھتے ہیں. ہم سبھی جانتے ہیں جمعے کے روز آپ سبوں نے سیکھا اور ہم کئی سالوں سے سیکھتے آئے ہیں. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم یہ تہوار مناتے ہیں اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ تہوار ہم کیوں مناتے ہیں. خاص طور پر مبارک جمعے والے دن ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، کیسے ایک معصوم شخص پر جو بے گناہ تھا اس پر الزامات لگائے گئے، اس پر ظلم ڈھائے گئے، اسے مارا گیا، اسے کوٹا گیا، اسے لان تان کیا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل جڑ دیے گئے اور اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا. اور اس شخص نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور اپنی جان لیتا ہوں. اس وقت ایک خاص فوق الفطرت واقعہ پیش آیا. بہت بڑا بھونچال آیا، چٹانیں ترک گئی، قبروں کے منہ کھل گئے اور بہت سے مردے زندہ ہوئے. جب یسوع مسیح نے جان دے دی تو لکھا ہے کہ ارمتیا کا یوسف جو ہے اس نے جا کے پنطس پلاطس سے درخواست کی کہ یسوع مسیح کی لاش اس کے سپرد کی جائے اور اس نے یسوع مسیح کو دفنایا اور اپنی قبر میں رکھا. اس نے یسوع مسیح کی بڑی عزت کی اور جب وہ یسوع مسیح کو دفنا کر واپس چلا گیا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا سبت شروع ہو چکا. یہودیوں کے دستور کے مطابق ان کے دن کا آغاز جو ہے وہ صبح 6 بجے سے ہوتا اور دن کا اختتام شام 6 بجے ہو جاتا. تو شام 6 بجے سے پہلے یسوع مسیح کو قبر میں رکھ دیا گیا. اب یسوع مسیح جب صلیب دیا گیا تو ہم سبھی نے سیکھا کہ جب یسوع مسیح پکڑوایا گیا تو اس کے شاگرد اسے چھوڑ کر تتر سارے اسے چھوڑ کر خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے اور کسی محفوظ مقام پر جا کر چھپ گئے. لیکن کچھ خواتین تھی جو مقدس یوحنا رسول کے ساتھ یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے کھڑی آہوزار تھی اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے. ان میں یسوع مسیح کی ماں مریم، مریم مگدلینی، سلومی اور دوسری مریم. یہ چار خواتین یسوع مسیح کی صلیب کا اس کا ساتھ دیتی. سبت کے دن کچھ بھی کرنا روا نہیں. یہودی دستور کے مطابق لازم تھا کہ سبت کے دن کے آغاز سے بازار بند ہو جائے، کوئی شخص بھی کوئی جسمانی کام نہ کر سکے. اس لیے ان خواتین نے یسوع مسیح کے دفن کیے جانے سے پہلے، اس دن کے اختتام سے پہلے بڑی محنت کی، بڑی جان فشانی کی. یہ ہم سے چور ہے، یہ ہم سے ناڈال ہے. انہوں نے اپنے آقا کو صلیب پر دیکھا ہے کہ کیسے اس پر ظلم ڈائے گئے ہیں، کیسے اسے مارا گیا ہے، کیسے اسے ستایا گیا ہے. تو بھی انہوں نے اس کے بدن پر تیسرے دن خوشبودار چیزیں لگانے کے لیے چیزوں کی خریداری کی. وہ بازار گئے، انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ ان قیمتی خوشبودار چیزوں کے لیے استعمال کیا. انہوں نے مسالہ جات اور اسپائسز جو یسوع مسیح کے بدن کے مردہ بدن پر لگانے کے لیے ان کو چاہیے تھے انہوں نے خریدے. نہ صرف یہ کیا بلکہ ان کی محنت ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسالہ جات کے ساتھ ان کو خوشبودار جڑی بوٹیوں کے سفوف کی ضرورت تھی، نچوڑ کر نکالنے کی ضرورت تھی. انہوں نے وہ جڑی بوٹیاں بھی، وہ پلانٹس، وہ پودے اکٹھے کیے اور ان کو کوٹ کر اس کا پانی نکالا اور ان کو خوشبودار چیزوں کے ساتھ ملا کر رکھا تاکہ وہ تیسرے دن یسوع مسیح کی قبر پر جا کر اس کے مردہ بدن کو وہ چیزیں بن سکے، تاکہ اس کا بدن جو ہے زیادہ دیر تک محفوظ رہے. یہ خواتین ان شاگردوں کی طرح نہیں جو ڈر کر، جو رومی حکومت سے ڈر کر، ان کے خوف سے
यीशु मसीह को छोड़कर भागे और यीशु मसीह की कही हुई बातों को भूल गए। यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी जिंदगी के दौरान पकड़वाए जाने से पहले जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ था, उसने अपने शागिर्दों से कहा था, लाजिम है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाए। लोग उसे पकड़े और मार डालें और वो सलीब दिया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसका जी उठना लाजिम था। शागिर्दों ने 3 साल तक अपने उस्ताद के साथ तालीम पाई थी। अब तक उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए थी कि हमारे उस्ताद ने जो कुछ कहा वो उसके मुताबिक पूरा करा। लेकिन ये शागिर्द यीशु मसीह की बातों को भूल गए। उन्हें अपनी जान के लाले पड़े थे कि कहीं कोई हमें पहचान ना ले। पतरस की तरह वो खौफज़दा थे कि कोई पहचान कर ये पूछ ना ले कि क्या तुम भी उस नासरी के शागिर्द हो, उसके दोस्त हो, उसके पीछे चलने वाले हो। इसलिए इन्होंने एक अच्छा महफूज मुकाम अपने लिए ढूंढा और वहीं बैठे रहे और भूल गए कि आज उसे तीसरा दिन होने थे। लेकिन ये खवातीन उनकी निस्बत बड़ी जुर्रतमंद, बड़ी दलेर हमें दिखाई देती। इन्होंने ना सिर्फ मेहनत करके अपना पैसा खर्च करके यीशु मसीह के बदन पर लगाने के लिए खुशबूदार चीजों का इंतजाम किया है, बल्कि ये वो फटने से पहले, जब अभी अंधेरा है, जब अभी सूरज नहीं निकला, कोई इंसान चलता फिरता दिखाई नहीं दे रहा, ये अपने घर से निकली। उनके सामने बहुत से खदशात थे, बहुत सी रुकावटें थी, बहुत से चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने जुर्रत और दलेरी दिखाई। वो अपने घर से निकली है ताकि जाके अपने आका के मुर्दा बदन को खुशबू लगाकर उसकी इज्जत अफजाई कर सके। ये खवातीन मुझे आप टिफिन